آج فلسطین کے فلک بوس عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے اور اب تک ایک رپورٹ کے مطابق 50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو شہید کر ڈالا۔ ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کے بیٹوں اور پوتوں تک کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد حماس کے نئے لیڈر مجاہد اعظم یحییٰ سنوار کو شہید کر ڈالا جو اسرائیل کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے اور ان مظلوموں کو قتل کرنے کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ بیت المقدس کی عزت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر جانوں کی اتنی نذرانی پیش کرنے کے بعد بھی فلسطینیوں کے جذبوں میں ذرا برابر کمی نہیں دیکھی گئی اور یہ لوگ تعداد میں اتنے کم ہونے کے بعد بھی، طاقت و قوت و جنگی ساز و سامان میں کم ہونے کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہیں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ خطبے کے شروع میں قرآن کریم کی جس مقدس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کو سن کر آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کیسے عام ترین موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں اور وہ ہے مسجد اقصیٰ اور اہل فلسطین و سرزمین فلسطین۔ اور آج کے دن میرا اس ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں بیت المقدس اور فلسطین کی شان و عظمت و اہمیت پیدا ہو سکے۔ آج جو فلسطین جیسے موضوع پر میں کلام کرنے جا رہی ہوں اس کو سن کر کوئی ایمان والا، اپنے اندر اسلام کی محبت رکھنے والا اور اپنے سینے کے اندر ایک نرم دل رکھنے والا شخص آنکھوں میں آنسو لائے بغیر اور اپنے اوپر لرزہ طاری کیے بغیر اور اپنے دل کو اہل فلسطین و مسجد اقصیٰ پر قربان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر فلسطین کو زبان مل جائے تو گویا وہ اپنے دل کا دکھڑا امت مسلمہ کو یوں سنائے گا کہ یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے۔ صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا۔ ذرے ذرے میں اللہ اکبر کی صدا لیے خوش نصیبی کہ میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ذی وقار سورہ بنی اسرائیل میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے۔ ہاں جناب والا، ہاں مسلمان کعبے سے پہلے اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ دنیا میں جس مسجد کو قبلہ اول ہونے کا اگر اعزاز کسی کو حاصل ہے تو مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے۔ پھر مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3366 میں اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر اس کے بعد کون سی مسجد؟
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा, अजीज़ान गिरामी कदर, जिस जमीन पर कोई अल्लाह का पैगंबर चलता है, जमीन का वो हिस्सा दुनिया में सबसे बरकत वाला और रहमत वाला बन जाता है। लेकिन मैं कुर्बान आए बैतुल मुकद्दस तेरी किस्मत पर, मेराज की रात सारे अंबिया के पाकीज़ा और बरकत वाले कदम तेरे ऊपर पड़े और तुझको तमाम नबियों के कदमों को चूमने का एजाज मिला, और ये एजाज दुनिया की किसी भी सरजमीन को हासिल नहीं हुआ। और इब्ने माजा की हदीस पाक में आता है, जिसको हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत फरमाया, जिसका खुलासा मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाजों का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। जिस सरजमीन पर 2 रकात नमाज का सवाब 50,000 के बराबर मिलता है, जिस मुबारक जमीन पर सारे अंबिया के मुबारक कदम पड़े हो, जिस जमीन की तरफ रुख करके हमारे आका मौला ने 17 महीने नमाजें अदा करते रहे, जो मुसलमानों का पहला किबला है, जिस जमीन को अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन कहा जाता है, जनाबे वाला आज उसी सरजमीन को कब्रिस्तान बनाने की बात की जा रही है, उसी मस्जिद अक्सा को ढाने की बात की जा रही है, उसी पाक जमीन को कभी बमों और मिसाइल का निशाना बनाया जाता है, तो कभी उसी सरजमीन पर उसी के बेटों के खून से नहलाया जाता है, तो कभी उसी सरजमीन पर उसकी बेटियों की इज्जत को पामाल किया जाता है, तो कभी यहाँ के मासूम बच्चों को नाहक कत्ल किया जाता है। तो फलस्तीन तड़प कर बिलबिला कर कहता है, ऐ उम्मत के बेगैरत मुसलमानों, क्या तुम में कोई भी मोहम्मद अरबी का मानने वाला नहीं है? क्या तुम में कोई भी मोहम्मद अरबी का चाहने वाला नहीं है? फलस्तीन उम्मत से फरियाद कर रहा है। बैतुल मुकद्दस की बेटियां, फलस्तीन की बच्चियां चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, है कोई सिद्दीक अकबर की सदाकत लाने वाला जो हमें आकर के बचाए? है कोई उस्मान गनी की सखावत लाने वाला जो हमें जालिम के हाथों से रिहाई दिलाए? है कोई फारूक आजम की अदालत लाने वाला जो हमें इंसाफ दिलाए? है कोई हैदर कर्रार की शुजाअत लाने वाला जो हमें ताकत और कुव्वत अदा करे? वया फलस्तीन का बच्चा बच्चा ज़बाने हाल से यही सदाए दिल पुकार बुलंद कर रहा है, तुझसे फरियाद है ऐ गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। आह फलस्तीन, आह फलस्तीन कह रहा है कि उम्मत ने मुझे भुला दिया, मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ पर पहाड़ तोड़े गए, मुझे काटा गया, मुझे लूटा गया, मेरी इज्जत की धज्जियां पूरी दुनिया के सामने उड़ाई गई। पर नाम निहाद 56-57 इस्लामी मालिक कहलाने वाले मुस्लिम हुक्मरानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, उन्हें एहसास तक न हुआ, मैं ससकता रह गया, बिलकता रह गया, अकेला रह गया, लेकिन कोई मेरे आंसू तक पहुंचने नहीं आया। मेरे ऊपर सारे कुफ्र की तलवारें तान दी गई थी, पर कोई एक मुल्क ने मदद का हाथ तक नहीं बढ़ाया, सारे के सारे गूंगे और अंधे शैतान बने हुए थे, मेरे बच्चे शहीद कर दिए गए, पर कोई पूछने तक नहीं आया, कोई दर्द का मदावर करने तक नहीं आया, मैं अकेला रह गया। ऐ रसूल अल्लाह की उम्मत, कभी मुझे भी देख लिया होता, मेरे हालात को समझ लिया होता, मैं भी तो हुजूर की उम्मत का अहम हिस्सा था, मेरे दामन में तुम्हारा पहला किबला था, मेरे आगोश में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में कुरान चमकता रहा, मगर अफसोस सद अफसोस तुम सब की बेहिसी पर, तुम सब की बेगैरती पर, तुम सब की गद्दारी पर। ये कैसे मुसलमान हैं जो किबले अव्वल को शहीद होता देखकर खामोश बैठ जाते हैं, मेरे गयूर और जानिसार सिपाहियों को शहीद होता देखकर कैसे बेकसी और बेबसी का इजहार करने लगते हैं। ऐ काश आज उमर जिंदा होते तो मुझे ऐसी बेकसी और बेबसी मजलूम हालत में कभी ना छोड़ते, मेरी हुर्मत, मेरी इज्जत, मेरे नामोस के लिए जान की बाजी तक लगा देते, और मेरी आज़ादी के लिए सहाबा की मुकद्दस जमात को लश्करे जलाल की शक्ल में जरूर रवाना करते, और अबू उबैदा को इस्लामी फौज का कमांडर बनाकर मेरी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज हम में उमर न रहे, आज हम में फारूक आजम जैसा सिपह सालार न रहा,
مرد مجاہد اور مرد جلال نہ رہا، لیکن میں پوری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، اے امت کے غیور مسلمانوں، اے رسول اللہ کی امت، کیا تم میں عمر کا چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا تم میں فاروق اعظم کا جانشین نہیں ہے؟ کیا آج عمر کے پیروکار زندہ نہیں رہے؟ کیا آج تم میں عمر فاروق کے ماننے والے باقی نہ رہے؟ آہ عمر آہ، اے عمر، آج تیرے نام لیوا تو باقی ہے، لیکن تیرے جیسا جلال نہیں رکھتے۔ تیرے نام لیوا تو پوری دنیا میں زندہ ہے، لیکن تیرے جیسا جذبہ دین نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لو اے امت کے مسلمانوں، تمہیں کوئی بھی عمر کا چاہنے والا نہیں تو کیا ہوا؟ میں فلسطین ہوں، فلسطین، میں نے اپنے آغوش میں عمر کے جانشینوں کو پالا ہے۔ میری کوکھ سے فاروق اعظم جیسا دین کا جذبہ رکھنے والے ان کے نائبین پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میں فلسطین ہوں، میرے اندر اسلام کے سچے مجاہدین پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ میرے آغوش میں اسلام کے محافظ، قرآن کے محافظ پلتے رہتے ہیں، کیونکہ میں فلسطین ہوں جس کے آس پاس اللہ پاک نے بے شمار برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود میرے آغوش میں پلنے والا ایک ایک مرد مجاہد ایک ایک اسلامی ملک کے حکمران سے زیادہ دین کا جذبہ رکھتا ہے، اور دشمن اسلام ظالم اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کبھی آپ کو ہنستے بھی نہیں دیکھا۔ سلطان ایوبی نے تاریخی جواب دیا، کئی پیتی بلی الفرح والطعام ولذت المنام وبیت المقدس بعید الصلب الگید۔ مجھے کیوں کر خوشی ہو سکتی ہے اور کھانا کیسے اچھا لگ سکتا ہے اور میں کیسے آرام سے سو سکتا ہوں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس تقریباً 88 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا، جس کی وجہ سے سلطان راتوں کو اٹھ کر اپنے خیمے سے نکل کر فوجیوں کے درمیان جا کر ٹہلنے لگتے۔ آپ کو سکون نہیں آتا تھا کیونکہ اسلام کا جگر عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ سلطان ایوبی بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایسے تڑپتے تھے جیسے ایک ماں اپنے گم شدہ بچے کے لیے تڑپتی ہے۔ سلطان ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور آخرکار زبردست جنگ اور گھمسان کی لڑائی کے بعد 1187 میں سلطان ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیا۔ صدیوں گزرنے کے بعد بھی آج بھی فلسطین کسی سلطان صلاح الدین کا منتظر ہے۔ آج بھی فلسطین کی بچیاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہیں کہ مالک بھیج دے کسی ایوبی کو جو ہمیں ظالم یہودیوں کے قبضے سے آزادی دلوا سکے۔ اے امت کے مسلمانوں، کیا آج ہمیں سلطان ایوبی کا جانشین نہیں ہے جو فلسطین کو دوبارہ آزادی دلوا سکے؟ یا رسول اللہ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ آج فلسطین کے فلک بوس عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے اور اب تک ایک رپورٹ کے مطابق 50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو شہید کر ڈالا۔ ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کے بیٹوں اور پوتوں تک کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد حماس کے نئے لیڈر مجاہد اعظم یحییٰ سنوار کو شہید کر ڈالا جو اسرائیل کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے، اور ان مظلوموں کو قتل کرنے کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ بیت المقدس کی عزت کی خاطر، اسلام کی سر بلندی کی خاطر جانوں کی اتنی نذرانی پیش کرنے کے بعد بھی فلسطینیوں کے جذبوں میں ذرا برابر کمی نہیں دیکھی گئی، اور یہ لوگ تعداد میں اتنے کم ہونے کے بعد بھی، طاقت و قوت و جنگی ساز و سامان میں کم ہونے کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہیں، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ظالم اسرائیل نے میرکاوا ٹینکوں سے فلسطین کے گھر کو تار تار کر دیا، ان کے سینوں کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس کے باوجود بھی یہ سلطان ایوبی کے جانشین ان کے ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے رہے،
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی آرام جاں ہمارا۔ مجھے میرے رسول کریم کا فرمان یاد آ رہا ہے جو آپ نے کامل مومن کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں اے عرب کے بے غیرت مسلمانوں، کیا فلسطینی غیور مسلمان تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ وہ لوگ کھانے کو ترستے رہے، تکلیف کے عالم میں موت سے جنگ لڑتے رہے، پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے رہے، اور تم اونٹوں پہ اونٹ کھاتے رہے۔ تمہارے دسترخوان ہزاروں قسم کے کھانوں سے سجے ہوئے تھے، کہ تمہیں فلسطین کے غیور مسلمان یاد نہیں آئے جنہوں نے صرف گھاس کھا کر روزہ افطار کیا تھا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ امت کی اس حالت کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا؟ اور رسول اللہ ان کی حالت کو دیکھ کر کتنا غمگین ہوتے ہوں گے۔ تو پھر مجھے پڑھ لینے دیجئے احمد فراز کا وہ شعر جس نے آل سعود کی بے غیرتی کے بارے میں کہا تھا۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی آداب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ جو آج فلسطین نے ہمیں بتا دیا کہ سنو اے امت کے مسلمانوں، اس رسول نے تو فقط ایک اونٹ کو پیاسا اور بھوکا دلکتا دیکھ کر اس کے مالک کو بلا کر اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وصیت فرمائی۔ کیا تمہیں اپنے رسول کی سیرت یاد نہیں آئی؟ مجھے تو فاروق اعظم کا فرمان بھی یاد آ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا لو ماتت شاۃ علی شط الفرات دائعہ، اور عمر کی خلافت میں نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے اس بارے میں سوال فرمائے گا۔ عمر نے تو بکری بھی بھوک سے مرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ آج 56-57 نام نہاد مسلم حکمرانوں کی غیرت ایمانی کہاں مر گئی ہے جو فلسطین کو بھوکا مرتا ہوا دیکھ کر خاموش ہے؟ تو ذرا کان کھول کے سن لو اے بے غیرت حکمرانوں، اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کھانے پانی اور دوائیں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نگاہیں رب کی مدد پر جمی ہوئی ہے، ان کا بھروسہ ان کا توکل صرف اور صرف رب کی ذات پر ہے۔ غزہ کے مٹھی بھر لوگوں نے آئرن ڈوم کو توڑ کر پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہر دور میں بہت بڑا ہے۔ شکریہ اے اہل غزہ، تم نے 21ویں صدی میں ان تنصروا اللہ ینصرکم کا عملی نمونہ پورے امت مسلمہ کو بتا دیا۔ اہل فلسطین نے ہمیں بتا دیا کہ بدر کی شجاعت کیا ہے، احد کا توکل کیا ہے، حنین کی استقامت کیا ہے۔ اہل فلسطین نے ہمیں بتا دیا کہ تم اللہ کے دین کے لیے میدان میں جا کر خیمے گاڑ دو، پھر دیکھنا اللہ کی مدد و نصرت کیسے نازل ہوتی ہے۔ ارے تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گدوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ 1967 میں اسرائیل نے 4 عرب ممالک جس میں اردن، شام، عراق اور سعودی عرب بھی شامل تھے، اس نے عرب ممالک کو صرف 6 دن میں شکست دی تھی، اور ادھر غزہ کے اسلامی مجاہدین نے 13 مہینوں سے مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کو ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ بالآخر غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر سمجھوتا ہو جاتا ہے اور اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کا شعر اہل غزہ کے حق میں صحیح ثابت ہوتا ہے کہ اے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پگھل کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشر کشائی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور تنویر ملت کی گلپوشی ہوگی۔